دیکھیں جب کسی کے دل کی گھنٹی بج اٹھی وہی اس کا ٹائم تھا, وہ بجانے تو جو آئی تھی یا جو آیا تھا وہ تو بج اٹھی, اب اس کو سنبھالنا ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کبھی بلوغت در کھٹکھٹا دیتی ہے تو اس کے بعد صاحب تو بلوغت, ویسے آپ یہ بلوغت والی بات کر رہے ہیں پوبرٹی کی, تو آپ تو پھر پاکستان کے قانون کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں. آج تو یہ قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. میں شریعت کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. شریعت دیکھیں پاکستان ٹھیک ہے ہائیبرڈ رجیم ہے, نفسیاتی اعتبار سے شریعت کے عین مطابق جو میری رائے ہے, سر میرا میں پھر کوشچن فریم کرتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوغت کی گھنٹی بج گئی تو ٹھیک ہے احساس آ گیا ہے, تو احساس آ گیا ہے تو اگر ایک لڑکے نے لڑکی کو پسند کر لیا, اس کی ایج ہے جی 15-16 ایئرس, اب اس نے لڑکی کو پسند کر دیا ہے تو پھر شریعت, اگر شریعت کو دیکھا جائے تو پھر اس کی شادی کر دینی چاہیے. تو کیا پاکستان میں آپ کا قانون اجازت دیتا ہے؟ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, قانون تو قانون ہے. تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات ہے کہ میں 16 سال کی لڑکی کے ساتھ کسی کی شادی کروا دوں گا. میں ایسا کچھ نہیں کرا رہا ہوں, میں صرف اپنی رائے آپ سے عرض کر رہا ہوں. نہیں ویسے پروپوزیشن اگر کوئی آتا ہے آپ کے پاس, کوئی آپ کے پاس آتا ہے کوئی پیشنٹ, جب بھی لوگ آتے ہیں وہ مجھ سے, میں ٹی وی چینل کے اوپر بارہا یہ بات عرض کر چکا, مجھ سے جب کوئی پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں 25 سے اوپر لڑکے کو نہیں جانا چاہیے. میں کہتا ہوں 18, 19, 20 سے اوپر لڑکی کو نہیں جانا چاہیے. ساتھ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بلوغت گھنٹی ہوتی ہے. مجھ سے جب پوچھتے ہیں شادی کی عمر کون سی ہے, تو اس کا تو یہی سب جواب ہے, بلوغت شادی کی عمر سے جڑی ہے. میرا یہ ذاتی بالکل. نفسیاتی اعتبار گھنٹی تو نفسیات بجاتی ہے, تو نفسیاتی اعتبار سے بھی وہی جا کر بنتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر والدین اچھی طرح رہ کر رہنا سکھا دیں تو اب کسی بھی عمر میں شادی کر لیں, بندہ زندگی گزار لیتا ہے. باقی جہاں تک کہ میں شادی کو معاش کے ساتھ بھی نہیں جوڑتا. ہمارے ہاں تو جو 35, مجھے ایک ٹی وی چینل پہ بلایا گیا 2 برس پہلے کی شاید بات ہے, UN کی رپورٹ تھی, کوئی 2.5 کروڑ کے قریب لڑکیاں بیٹھی ہیں جو 30-32 برس کی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی صاحب؟ فائنانس تھا, توقعات کی ایک لمبی چوڑی فہرست تھی. میں نے اس بھی ان سے کہا کہ میں نے کہا صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے, لڑکے لڑکیوں کو صرف یہ کہہ دیں کہ آپ شادی کر سکتے ہیں, آپ کی عمر ہو گئی ہے. میں نے کہا سارے شادی شدہ ہوں گے. یہ جو بہن کہتی ہے ٹی وی اس طرح کا ہونا چاہیے, یہ جو ماں کہتی ہے گھر اس طرح کا ہونا چاہیے, اس سے تو نہیں ہو سکتی نا میری جان, وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ہم یہ ریلیشن شپ سے ایمبیڈ سے تھوڑا سکلز کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کے اندر اس چیز کا فقدان ہے کہ ہم سمارٹ ورک کی طرف نہیں جاتے. ہمارے خاص طور پہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ تھیوریٹیکل چیز کم پڑھائی جاتی ہے, رٹا بیس زیادہ چیزیں ہیں, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان کی نوجوان یا جین زی یا آنے والی کوئی بھی جنریشن ہے وہ اس پوائنٹ پہ نہیں ہے جہاں دوسری ورلڈ آرڈر ڈائمنشن جس ڈائمنشن پہ کھڑا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ ایوالو کیا جائے سوسائٹی کو؟ میں آپ کو تھوڑا سے مثال اپنے بچے کی دیتا ہوں یہاں پر. میں نے آپ سے عرض کیا جیسے کہ میں نے 6 لاکھ کے قریب اساتذہ پڑھائے ہیں, ٹرین کیا ہے, میں نے 26 کتابیں لکھی ہیں. میرا بیٹا میں نے اسکول نہیں بھیجا, وہ اس وقت 14 برس کا ہے اور وہ او لیول نہیں اے لیول بھی کر گیا. ٹھیک ہے. میری بیٹی اس وقت 7 سے 8 برس کی ہے, میں اسے 6 سے 7 ہزار ورڈز کمپریہنشن کے روزانہ کرواتا ہوں. میں نے اسے بھی اسکول نہیں بھیجا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کیا کر رہے ہیں, ایجوکیشن کیا ہو رہی ہے. جب ہم آئلٹس پڑھاتے ہیں, اسپوکن انگلش پڑھاتے ہیں, اس میں ہمارے پاس MPhil PhDs آتے ہیں اور انہیں انگریزی بولنی نہیں آ رہی ہوتی, جس میں وہ دوشی نہیں ہے. دوشی اصل میں وہ نظام ہے جس نظام کا آپ نے ابھی اظہار فرمایا. دیکھیے رٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تفہیم سے پرے کرنے کا نام رٹا ہے. آپ کسی کو کمپریہنشن سے ہٹا کے رٹے کی طرف لے جائیں گے تو اس کا ایکسپوجر کہاں سے آئے گا؟ جب اس کے پاس ایکسپوجر نہیں ہوگا تو وہ کمپیٹ کہاں سے کر سکتا ہے جا کر دنیا کے ساتھ, جس کا آپ اظہار فرما رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری سب سے زیادہ ہے کہ جب تک نظام تعلیم نہیں بدلے گا اس کی پروڈکٹ یہی آتی رہے گی. پھر جو سکلز کی آپ بات فرما رہے ہیں, ایک اور تماشا شروع ہوا ہے. ہم جی سکل پڑھاتے ہیں, بھائی کون سی سکل؟